بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سورۃ کہف 110 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے۔ کہف کے معنی پہاڑی غار کے ہیں۔ اس سورت کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور بتایا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی آخری 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ اور ایک اور جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بروز جمعہ سورۃ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات میں سے بڑا تفصیلی واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اس میں دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 2 نبیوں کی عظیم الشان ملاقات کا ہے۔ اس میں تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا ذکر کریں گے۔ دوستو، اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ گئے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزیر ہو گئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوئے اور غصے میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کی صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بےدروس تھا وہ تخت نشین ہوا۔ 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خدا کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قبر کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ۔ وہ بازار پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے۔ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا۔ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر یہ ایک نان والی دکان پر کھانا لینے گیا اور دکاندار کو دقیانوس کے دور کے پیسے دیے۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔
ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھا جائے، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت کریں، اور جب واپس آیا تو اس شہر میں سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم اس لیے گھڑ رہے ہو تاکہ ہم کو بیوقوف بنا سکو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہاں میرا گھر ہے۔ جی ہاں، یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس نوجوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان نوجوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں بادشاہ، اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے سوئے ہیں؟ بتا تو دیا، 1 دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 300 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی بات سن رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ اپنی بارگاہ میں بلا لیں۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اندر گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔